السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اگر آپ گھر پر اکیلے ہیں اور اکیلے تبارک پڑھنا چاہتے ہیں تو تبارک کیسے پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، پہلا جمعہ اس کا ہو چکا ہے، اور اس مہینے میں زیادہ تر لوگ تبارک کرتے ہیں، سورہ ملک شریف کی تلاوت کرتے ہیں، بڑی بڑی اچھی عمدہ اور لذیذ روٹیاں لگواتے ہیں، اور پھر جو ہے تبارک پڑھا جاتا ہے، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، محلے کے یا مدرسے کے چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، چند بچے آتے ہیں یا امام صاحب آتے ہیں، 41 روٹیاں لگائی جاتی ہیں یا 41 پیڑے ہوتے ہیں یا 41 چھوارے یا کھجورے، اس طریقے سے اس کو رکھا جاتا ہے۔ پھر جو ہے 41 مرتبہ سورہ ملک شریف کی تلاوت کی جاتی ہے اور اسی کو تبارک کہا جاتا ہے۔ پھر ہم جو ہے مرنے والے کی روح کو اس کا ثواب بخش دیتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں کے اندر گھروں میں جو انتقال ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے 7 تبارک کروائے جاتے ہیں۔ تو کتنے تبارک کروانا چاہیے؟ 7 کروانا چاہیے یا اس سے زیادہ بھی کروا سکتے ہیں؟ اور اگر گھر پر آپ اکیلے ہیں تو اس صورت میں آپ کیا کریں، کیسے تبارک پڑھ سکتے ہیں؟ آج ان تمام باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ کئی بھائیوں نے اور کئی اسلامی رشتے کی بہنوں نے سوالات کیے تھے، اس بارے میں بہت ساری باتیں کہی تھیں، تو میں نے سوچا ایک ویڈیو بناؤں جس میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں سمجھا سکوں۔ پہلی چیز ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے لیے ہم کتنے تبارک پڑھوائیں گے۔ تو اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ اس کے لیے جتنے تبارک آپ کو ممکن ہو سکے آسانی کے ساتھ آپ اتنے تبارک پڑھوائیں۔ اور تبارک پڑھوانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 41 روٹیوں کا ہونا ضروری ہے۔ 41 روٹیاں اگر نہیں ہیں تو آپ شیرینی تھوڑی سی کچھ رکھ لیں، نہ 41 پیڑوں کی ضرورت ہے، نہ 41 کھجوروں کی، نہ 41 چھواروں کی، کچھ رکھ لیں اگر ہو تو تھوڑا سا فاتحہ کے لیے، ورنہ اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ جو ہے مدرسے کے بچوں کو بلائیے یا چند لوگوں کو جمع کیجئے، 41 مرتبہ سورہ ملک شریف کی تلاوت کروائیے اور اس کا ایصال ثواب گھر سے جو انتقال کر گیا ہے اس کی روح کو بخش دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے پڑھنے کی برکت سے، سورہ ملک شریف کے پڑھنے کی برکت سے مرنے والے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اس کو جو ہے عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے، اس کو جنت الفردوس میں جگہ بھی اللہ رب العزت اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبارک 7 ہوتے ہیں اور اس کے بعد نہیں ہوتے ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں 7 پڑھیں، چاہیں 14 پڑھیں، یا آپ لاتعداد جتنی بھی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک بات یہ رہ گئی ہے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت استطاعت نہیں ہے جو روٹی خریدے، تو وہ میں بتا بھی چکا ہوں کہ سورہ ملک شریف آپ پڑھیں گے، اس کا ثواب بخشیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس تھوڑی سی شکر ہے وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ روٹی لگوائیں اور انہی روٹیوں کو رکھیں تب جا کے تبارک ہوگا۔ اچھا، اگر آپ گھر پر اکیلے ہیں اور اکیلے تبارک پڑھنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے، چاہیں تو آپ رجب کے مہینے سے پہلے ہر روز 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ سورہ ملک شریف کی تلاوت کریں۔ 5-7 منٹ کا وقت لگے گا آپ کو، آپ سورہ ملک شریف جب روز پڑھیں گے تو اسپیڈ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی، اور آپ روز جو ہے اکیلے سورہ ملک شریف 2 مرتبہ پڑھ لیں یا 4 مرتبہ پڑھ لیں، یا جتنا ہو سکے آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے اگر آپ 1 دن 2 دن 3 دن جب لگاتار اس طریقے سے پڑھیں گے تو 41 کی جگہ آپ اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ آسانی کے ساتھ بغیر کسی کو بلائے آپ خود اکیلے گھر پر جو ہے تبارک پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ بلانا چاہتے ہیں تو بلا لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر مدرسے کے کچھ بچے آئیں گے اور وہ پڑھیں گے تو اس کی جو ہے بات ہی الگ ہوگی، کیونکہ مدرسے کے بچے مخارج کے ساتھ میں قرآن پڑھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ بہتر نہ پڑھ پائیں، آپ کے مخرج اچھے نہ ہوں، تو اس صورت میں جو ہے آپ مدرسے کے بچوں کو بلا کر پڑھوا لیں۔ البتہ اتنا جان لیجیے، تبارک کی صورت جو ہے، یعنی قرآن کی صورت جو ہے سورہ ملک شریف، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ روٹی کا ہونا، کھجوروں کا ہونا، یہ ایک بات کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اگر آپ رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی پوچھ گچھ اس میں نہیں ہوگی، اور آپ سورہ ملک شریف جتنی بار پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر کے مردوں کے لیے، ان کے لیے پڑھیں ایصال ثواب۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیجیے، کیا تبارک جمعے کو ہی پڑھا جاتا ہے؟ ایک چیز یہ بھی لوگوں کے ذہن میں رہتی ہے، تو تبارک صرف جمعے کو ہی پڑھنا ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ جمعے کے دن ہی
तबारक पढ़ें। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि लोग जुमे के दिन बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं तबारक पढ़ने का, और एक एक महल्ले में कई कई जगह पर जो है तबारक होता है, और मस्जिद के इमाम साहब एक वक्त में कितनी जगह जाएंगे, और लोग चाहते हैं कि नहीं आज जुमा है, और काउंटिंग भी करते हैं कि आज पहला जुमा पड़ा है, दूसरा जुमा है, तीसरा है, आखिरी जुमा रह गया है, हमें करवा लेना चाहिए। तो जो ये ज़हनियत बना रखी है ये बिल्कुल गलत है। जुमे के अलावा आप जुमेरात को या हफ्ते को इतवार, पीर, मंगल को जिस दिन चाहें तबारक पढ़वा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और दिन की तो छोड़िए, अगर आप चाहें तो रजब के महीने के अलावा भी तबारक पढ़ सकते हैं। यानी जो महीना अब ये चल रहा है रजब का, इसके अलावा भी आप जो है किसी और महीने में भी तबारक पढ़ सकते हैं, पढ़वा सकते हैं। तबारक के लिए रजब का महीना होना और जुमे का दिन होना ये ज़रूरी नहीं है। आप किसी महीने में किसी दिन भी तबारक पढ़ सकते हैं। हाँ, रजब के महीने में लोग एहतमाम करते हैं और ये राइज है और अच्छा तरीका है, कोई बुरी बात नहीं है, तो पढ़ सकते हैं। लेकिन ये ख्याल करना कि हम जुमे को ही करवाएंगे, जुमे के अलावा नहीं करवा सकते, तो ये बेवकूफ़ी है। और महज़ जो है लाइल्मी की बुनियाद पर हम ऐसा ख्याल रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, बल्कि हम किसी भी दिन किसी भी रोज़ जो है तबारक पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है।